شاہانہ جاوید کم افسانچہ لکھتی ہیں، لیکن ان کی افسانچوں میں ایک ایسی چبھن ہوتی ہے جو افسانچہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کے ذہن کو برماتی رہتی ہے۔ آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں، مستقبل کا ڈر۔ بچی کی بازیابی ہو گئی، عدالت میں نادیدہ شکنجے میں کس کسا کر لپیٹ لپاٹ کر اسے پیش کر دیا گیا۔ عمر کم ہے تو کیا ہوا، نکاح ہوا ہے، جائز کام کیا ہے۔ وہ اخبار پڑھ رہی تھی کہ بیٹی نے کہا، امی کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ کیوں بیٹا؟ امی کل کوئی مجھے بھی کلوروفارم سنگھا کر پنجاب لے جائے گا اور غلط نکاح نامہ، غلط میڈیکل رپورٹ دکھا کر مجھ پر تشدد کر کے موافق باتیں کہلوا دے گا۔ سب کہیں گے شناختی کارڈ، بے فارم سب جائے بہاڑ میں۔ بچی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ بچی ان کے گھر کی نہیں ہوگی۔ آگے جاوید نہال ہاشمی کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے رنگ ماسٹر۔ شیرنی نے تو کمال کر دیا، منصور صاحب نے ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے ہوئے کہا۔ کس شیرنی کی بات کر رہے ہیں؟ بیگم منصور نے ان کے سامنے کھانا لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس لڑکی نے پیچھا کرتے 50 لفنگوں کے دھمکی آمیز نعروں سے بے خوف نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے حجاب کی آن اور شان بڑھا دی۔ پوری ملت اس بہادر بیٹی کی ہمت پر فخر کر رہی ہے۔ کل سے میں بھی حجاب پہن کر کرنے جاؤں گی۔ اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تمہیں دوسری شیرنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیٹی نے جواب دیا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خبردار جو ایسا خیال بھی ذہن میں آیا۔ منصور نے اپنی بیٹی کو سخت لہجے میں وارننگ دی۔ یہ سیاسی گنڈے کبھی کبھی اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا دیتی ہے۔ اخبار خورشید کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے معالج۔ ڈاکٹر گتفو کا انتقال ہو گیا، میں نے مجو کو بتایا۔ وہی جرمن راہبہ جو پولیو کا علاج کرتی تھی؟ ہاں، میں نے کہا۔ وہ 1960 میں پاکستان آئی تھی اور پھر یہیں بس گئی۔ میری ایڈیلیڈ لیبارٹری سینٹر قائم کیا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان میں بھی کام کیا۔ مجو نے آہ بھری، دعا کرو ان جیسا کوئی نیک اور عظیم معالج پھر پاکستان آ جائے۔ اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر بھوت کی کوششوں سے پاکستان سے جذام کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ مجو ہنسا۔ ہاں، جسمانی مسئلہ کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن اب ہمیں ایک ایسے معالج کی ضرورت ہے جو ہمارا فکری علاج کر سکے۔ آئیے اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں، بلکہ یہ ایک منی کہانی ہے۔ عنوان ہے کڑہن۔ اس چھوٹے سے قصبے کی اس گلی میں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر محلے بھر کے لڑکے بیٹھ کر گپیں لگایا کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی ایک جمگھٹا سا لگ جاتا تھا۔ ان لڑکوں کا ایک ہی مشغلہ تھا، اپنی فتوحات کا تذکرہ
کہ کس نے کس لڑکی سے دوستی کر رکھی ہے. صرف ایک عادل تھا جو تمام وقت کوڑتا رہتا, کیونکہ ایک وہی ایسا تھا جسے کوئی لڑکی منہ نہیں لگاتی تھی. شاید اس لیے کہ وہ عام سی شکل و صورت کا لڑکا تھا. پھر وہ کھاتے پیتا گھرانے کا بھی نہیں تھا. اس دن بھی جب اس کی کڑن حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ اٹھ کر چل دیا. ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی نے اسے آواز دی. وہ حیرت و خوشی کے ساتھ اس دروازے پر پہنچا. لڑکی نے کہا, ہم ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یہاں آئے ہیں. میری نئی شادی ہوئی ہے نا, بھرا پورا گھر چھوڑ کر آئی ہوں. تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے. تمہارے ہی اتنا بڑا ہے. اچھا, کہہ کر اس نے مڑ کر اپنے دوستوں پر نظر ڈالی. وہ سب حیرت زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے. کسی دن اپنی امی وغیرہ کو لے کر ملوانے آؤ. لیکن ابھی ایک کام کر دو, سامنے والی دکان سے دودھ لا دو. ہاں باجی, کیوں نہیں, مگر ذرا دیر لگے گی. اس نے پیسہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے. پھر وہ مڑ کر دوستوں کے پاس پہنچا. ایک نے پوچھا, واہ بھائی, کراچی والے سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ارے یار مت پوچھ, یہ کراچی والی ہوتی ہی عجب ہے. جس دن سے آئی ہے مجھے گھیر رہی ہے. اب لوگ اردو کی صنف کی جانب راغب ہو رہے ہیں. اسے مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے. خود بھی سبسکرائب کریں, دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیں. آئیے پہاڑی زبان کا ایک خوبصورت افسانچہ سنتے ہیں. اسے محبت حسین آوان نے لکھا ہے اور اردو کا خالد دیا ہے آکاش مغل نے. جمعہ کے دن خطبہ میں مولوی صاحب نے جہیز کی لعنت کے خلاف دھواں دھار تقریر کی، جس میں انہوں نے جہیز کی رسم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ جہیز جو تم بھاری قرض لے کر بیٹیوں کو دیتے ہو، یہ کھلا کھلا غیر اسلامی، غیر شرعی اور ہندوانہ رسوم کی اندھی تقلید ہے۔ اے گاؤں والوں، یاد رکھو، تمہاری بیٹیاں نبی پاک کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ عفت مآب و ذل احترام اور لاڈلی نہیں ہو سکتی۔ مولوی صاحب رات کو گھر آئے تو ان کی زوجہ نے اپنی چھوٹی بیٹی کے بیاہ کے لیے خریداری کا بل مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا، جو 5 لاکھ روپے سے زائد کا تھا۔